کس کو پتا تھا کہ صرف 3 گھنٹوں کی فلائٹ میں بیٹھے پیسنجرز اگلے 70 دنوں کے لیے اپنے گھروں کو واپس نہیں جا پائیں گے۔ اس حادثے کی وجہ بنتی ہیں یہ اینڈیز کی خوفناک برفیلی پہاڑیاں۔ ان پیسنجرز کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں وہ اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کا گوشت کھا کر سروائیو کریں گے، وہ بھی بالکل برفیلے پہاڑوں کے بیچ۔ یہ ہے کہانی فلائٹ 571 کی، جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں اس پورے قصے کو آج کی اس ویڈیو میں۔ 12 اکتوبر 1972 ایک چھوٹا چارٹرڈ ہوائی جہاز جس میں بیٹھے ہیں رگبی ٹیم کے پلیئرز، ساؤتھ امریکہ کے ملک یوروگوئے سے چلی کے کیپٹل سینٹیاگو جا رہے ہیں ایک میچ کھیلنے کے لیے۔ ان رگبی پلیئرز کے ساتھ ان کے کچھ دوست اور فیملی ممبرز شامل ہیں، جو ٹوٹل 45 پیسنجرز بنتے ہیں۔ ویسے تو یہ سفر بالکل عام سا سفر ہے اور 3 گھنٹوں میں مکمل ہو سکتا ہے، لیکن راستے میں آتے ہیں دنیا کی سب سے لمبی ماؤنٹین رینجز، اینڈیز کی پہاڑیاں۔ 12 اکتوبر کے اس دن پہاڑوں میں بہت طوفان آیا ہوا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے پائلٹس ارجنٹینا میں جہاز کو لینڈ کروا دیتے ہیں۔ اگلے دن 13 اکتوبر کی دوپہر کو جہاز دوبارہ سے ٹیک آف ہوتا ہے۔ موسم کافی صاف تھا اور پلین میں بیٹھے پیسنجرز اینڈیز کے برف سے ڈھکے پہاڑوں کا منظر دیکھتے جا رہے تھے۔ موسم صاف تھا، لیکن پھر بھی ہائٹ کی وجہ سے پہاڑوں پر بادل چھائے ہوئے تھے اور پائلٹ کو نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب پائلٹ کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے اپنی لوکیشن کا پتہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد کنٹرول ٹاور میں ریڈار پر جہاز غائب ہو جاتا ہے۔ اب پائلٹ اپنی آخری لوکیشن اور سپیڈ کی کیلکولیشن کر کے پلین کو بادلوں سے نیچے لے جانے لگتے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اینڈیز کے پہاڑوں کو کراس کر کے سینٹیاگو کے اوپر اڑ رہے ہیں، لیکن ڈیسینڈ کرنے اور بادلوں سے نیچے آنے کے بعد پائلٹس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پلین ابھی تو پہاڑوں کے اوپر ہی ہے، لیکن یہاں تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک بہت بڑی چٹان پلین کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہے۔ پائلٹس پوری کوشش کرتے ہیں کہ پلین کو اوپر لایا جائے، پر ہوتا یہ ہے کہ پلین کا پچھلا حصہ چٹان کی چوٹی سے ٹکرا کر علیحدہ ہو جاتا ہے۔ پیچھے بیٹھے پیسنجرز اڑتے پلین سے ہی نیچے گر جاتے ہیں اور جہاز بغیر ونگز اور ٹیل کے نیچے گرتا ہے اور سلائیڈ کرتے کرتے ایک آخری ٹکر کھا کر رک جاتا ہے، اینڈیز ماؤنٹینز کے بیچوں بیچ، بالکل تنہا۔ دونوں پائلٹس جان کی بازی ہار چکے ہیں اور کل ملا کر 45 میں سے 12 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ بچے ہوئے 33 سروائیورز میں بھی کچھ شدید زخمی ہیں اور کچھ چھوٹی موٹی چوٹیں کھا کر ٹھیک ہیں۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ برفیلے پہاڑوں میں کس پوائنٹ پر بالکل تنہا موجود ہیں۔ بچے ہوئے سروائیورز ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور زخمی لوگوں کو بچانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ کریش کے 1 گھنٹے بعد ہی ریسکیو سروس اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ 4 ہیلی کاپٹرز بھیجے جاتے ہیں کریش سائٹ کی طرف، لیکن شام سے رات ہو جاتی ہے اور جہاز کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رات گزارنے کے لیے سروائیورز پلین کی باڈی کو سامان اور سیٹس وغیرہ سے کور کرتے ہیں تاکہ اس شدید ٹھنڈ سے بچا جا سکے اور پلین کی باڈی میں یہ ایک رات گزار سکیں۔ اس برفیلی رات میں 5 زخمی سروائیورز اپنا دم توڑ دیتے ہیں، پیچھے بچے 28 لوگ۔ اگلے دن 14 اکتوبر 11 ہوائی جہاز سرچ آپریشن میں نکلتے ہیں۔ سروائیورز لپسٹک سے جہاز کی باڈی پر SOS بھی لکھتے ہیں، سیوٹ کیسز سے کراس کا ایک بڑا سا نشان بھی بناتے ہیں تاکہ گزرنے والے جہاز ان کو دیکھ سکیں۔ لیکن قسمت ایسی تھی کہ 3 جہاز گزرے وہاں سے، لیکن کسی کو کریشڈ ایئر پلین نہیں دیکھ پایا۔ دراصل برف اور وائٹ ایئر پلین کی وجہ سے ریسکیو ٹیم ان کو نوٹ نہیں کر پاتی تھی۔ کریش کو 8 دن گزر چکے تھے، ابھی تک ان کے پاس کھانا ختم ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کوئی زیادہ کھانا ساتھ لے بھی نہیں آئے تھے۔ بس کچھ سنیکس اور چاکلیٹس وغیرہ تھیں ان کے پاس، جو بہت ہی جلد ختم ہو گئیں۔ اسی دوران سروائیورز کو ایک ریڈیو ملتا ہے جس سے وہ باہر سے آنے والا کوئی میسج یا نیوز سن سکتے ہیں۔
اور وہ اس ریڈیو میں کچھ ایسا سنتے ہیں جس کے بعد ان کے اپنے بچ جانے کی امید بالکل ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ لوگ ریڈیو میں نیوز سنتے ہیں کہ لگاتار کوششوں کے بعد اب ریسکیو آپریشن کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک کسی کو کریشڈ ایئر پلین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ یہ نیوز سن کر سب خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ 11 دن گزر گئے اور اب تک سروائیورز کا بھوک سے بہت برا حال تھا۔ یہاں 12,500 فیٹ کی ہائٹ پر نہ ہی کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی جانور جن کو کھایا جاتا۔ سروائیورز پلین کی سیٹس میں سے کاٹن اور ربر وغیرہ نکال کر کھانے لگے، لیکن یہ چیزیں کھانے کے لیے تھوڑی نہ ہوتی ہیں۔ آخر کار ان بچے ہوئے پلیئرز نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کے بارے کبھی کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب کوئی دوسرا آپشن نہ بچا تو ان لوگوں نے سوچا کہ مرے ہوئے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو کاٹ کر ان کا گوشت کھایا جائے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ 29 اکتوبر کریش کے پورے 16 دن بعد اس رات کو سب پلین کی باڈی میں ایک دوسرے سے چپک کر سو رہے تھے۔ ان پہاڑوں میں ٹیمپریچر -30 ڈگری سیلسیس تھا۔ سوتے ہوئے ایک زوردار آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ کی اوپر سے بہت زیادہ برف سلائیڈ ہو کر آ رہی ہے۔ برف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس پلین کے ٹکڑے میں پوری طرح برف بھر جاتی ہے۔ مزید 8 لوگ برف میں دب کر مارے جاتے ہیں اور اب بچے ہیں صرف 19 لوگ۔ 2 دن کے بعد اس برف سے کسی طرح باہر نکلا جاتا ہے۔ 1 مہینے تک مدد کے انتظار میں بیٹھ کر اب کریش کو 33 دن گزر چکے ہیں، یعنی کہ پورے 1 مہینے سے بھی زیادہ۔ اور سروائیورز میں سے 3 لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ خود ہی ادھر ادھر نکل کر اپنی مدد کے لیے کوئی آبادی ڈھونڈی جائے۔ 15 نومبر یہ 3 لوگ کینیسا، پراڈو اور وزنٹن خود ہی اندازہ لگا کر ایسٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں، لیکن بہت دنوں تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد جب کچھ بھی نہیں ملتا تو یہ دوبارہ کریش سائٹ پر واپس آ جاتے ہیں۔ 11 دسمبر کریش کے 59 ڈیز بعد پھر سے ایک برف کا پہاڑ سلائیڈ کرتے ہوئے آتا ہے، جس کو عام طور پر ایوالانچ کہا جاتا ہے۔ 3 اور سروائیورز دب کر مارے جاتے ہیں۔ صرف 16 سروائیورز بچ گئے ہیں اب تک۔ کریش کے پورے 2 مہینوں کے بعد 12 دسمبر کو پھر سے وہی 3 لوگ ویسٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ کو کراس کر کے ہی سامنے کوئی نہ کوئی مدد مل جائے گی۔ 4 دنوں تک مسلسل پہاڑ کے اوپر چڑھ کر وہ بھی بغیر کلائمبنگ ٹولز اور ایکسپیرینس کے پہاڑ کے ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس مشکل ترین کام کرنے کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں چل رہے تھے اور آگے صرف اور صرف بڑے اور برفیلے پہاڑ ہی نظر آ رہے تھے۔ یہاں سے وزنٹن واپس کریش سائٹ جانے کا فیصلہ کرتا ہے، جبکہ کینیسا اور پراڈو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان کو دور سے کچھ ایسے پہاڑ نظر آتے ہیں جہاں برف موجود نہیں تھی۔ یہ دوبارہ سے ہمت کر کے مدد کی تلاش کے لیے اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مزید 10 دن تک ہائیکنگ کرنے کے بعد پراڈو اور کینیسا کو پانی کی ندی اور گھوڑے پر بیٹھا ایک آدمی ملتا ہے۔ 70 دنوں میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ یہ کسی اور آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سارا قصہ اس آدمی کو بتایا اور وہ آدمی ان کو گھوڑے پر بٹھا کر آگے کسی ٹاؤن میں لے کر چلتا ہے اور یہ سارا قصہ وہاں بتاتے ہیں۔ ایسٹیمیٹ لگایا گیا تو پتہ چلا کہ پراڈو اور کینیسا پچھلے 10 دنوں میں مدد کی تلاش کے لیے 61 کلومیٹرز پیدل سفر کر چکے ہیں، اور وہ بھی اونچے برفیلے پہاڑوں پر اوپر نیچے چڑھ کر۔ آرمی آفیسرز اور ریسکیو ٹیمز 3 ہیلی کاپٹرز لے کر پراڈو اور کینیسا کے ساتھ کریش سائٹ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ پراڈو ہیلی کاپٹر سے ان پہاڑوں کو دیکھتے رہے کہ وہ 10 دنوں تک کن خوفناک جگہوں سے گزر کر آئے ہیں۔ فائنلی 22 دسمبر کو ریسکیو ٹیم ہیلی کاپٹرز لے کر زخمی اور نڈھال ان 16 رگبی پلیئرز کے پاس پہنچتے ہیں اور آخر کار ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور اچھی طرح ریکور کر لیا جاتا ہے۔ کینیسا جو 61 کلومیٹر تک ہائیکنگ کرتے رہے، وہ اپنا آدھا ویٹ لوز کر چکے تھے، صرف 44 kg ویٹ رہ گیا تھا ان کا۔ اس کہانی میں ہمارے 2 ہیروز نکل کر آتے ہیں، پراڈو اور کینیسا، جنہوں نے آگے بڑھنے کی ہمت کی
اگر یہ دونوں 61 کلومیٹر کا سفر کر کے اس گھوڑے پر بیٹھے شخص کے پاس نہ پہنچتے تو آج شاید یہ کہانی مشہور ہوتی کہ 45 پیسنجر سے بھرا جہاز پہاڑوں میں غائب ہو گیا، جو آج تک نہیں مل سکا۔ بہت سی کنٹروورسی سامنے آتی کہ وہ جہاز ٹائم ٹریول کر گیا، ان کو ایلینز لے گئے یا کوئی انجانی طاقت ان کو اپنے ساتھ لے گئی۔ بہرحال اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔